الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے صبح پر نور کی اس محفل میں آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 9 نمبر آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: أَوَلَمْ يُسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم، اس کی مہربانیاں پل پل حضرت انسان کو دعوت حق دے رہی ہیں. قرآن پاک ایسا سراپا نور ہے، مختلف انداز میں اللہ پاک حضرت انسان کو دعوت حق عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم خیریت سے اس سلامت والی دنیا میں پہنچ سکے. یہاں پر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان ان زمینوں کی وسیعیوں میں اور قرب و جوار میں چل پھر کے تو دیکھ، تیرے عبرت کے سامان بکھرے پڑے ہیں، ہر چیز تجھے دعوت حق دے رہی ہے، اور میری نعمتیں اور برکتیں پل پل تیرے دامن گیر رہتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض وینظروا. اس منظر کو دیکھتا جا، یہ کون سا منظر اللہ پاک دکھا رہے ہیں انسان کو. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. ان کھنڈرات کو دیکھ، ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ، ان ویرانوں کو دیکھ. کبھی یہ بھی ہستی بستی دنیا تھی. میں نے ان کو عزت و احترام، حیات، روانیاں اور شادمانیاں عطا کی تھی، اور ایک رنگین جہان ان کے رہنے بسنے کے لیے ان کو عطا کیا تھا. ان کے بھی بڑے ارمان تھے، ان کی بھی بڑی حسرتیں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، اولادیں تھیں. یہ بھی ہستی بستی کبھی دنیا تھی. آج جو تمہیں ویرانیوں اور پریشانیوں اور کھنڈرات تیرے لیے عبرت کا سامان بنی ہوئی ہے. میری اتنی مہربانیوں کے باوجود انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. جب انہوں نے میری عظمت کو ٹھکرا دیا، میرا دامن چھوڑ دیا، میری رفاقتیں چھوڑ دی، میرے نبیوں اور رسولوں کی طرز حیات سے منہ موڑ لیا، تو یہ خود ہی اپنی جانوں پہ بہت ظلم کرنے والے. جب انہوں نے میرے اختیار اور اقتدار کو چھیننا چاہا، زمانہ ازل سے اس کائنات کو میں اپنے ذاتی اختیار سے چلا رہا ہوں، کسی کو مٹا دوں یا کسی کو بنا دوں. انہوں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا،
وہ بہک گئے تھے، وہ درندے ہو گئے تھے، ان سے دلوں کی حیات جاتی رہی، ان کے دل مردے ہو گئے تھے، وہ چلتے پھرتے مزار تھے، وہ خون خوار بھیڑیے تھے، ان کی روحیں مسخ ہو چکی تھی، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان سے نور بصیرت بجھ گئی تھی، اور وہ بجھے ہوئے چراغ تھے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ نہ میں نے ان سے زندگی چھینی، نہ میں نے ان سے کوئی زیادتی کی، میں نے تمہیں بنایا سنوارا، یاد دی تھی، بڑے ارمانوں کے ساتھ اتنا رنگین جہاں دیا تھا، بصیرتیں دی تھی، سماعتیں دی تھی، اور ان کے سینے میں قلب کی حسین دنیا سے مہر پرو کے رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جلا کے رکھ دیا۔ اللہ بادشاہ، اس کی شان یہ ہے، یاد رکھنا اے میرے عزیز دوستو، اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ پل پل اپنے بندے پہ مہربان ہے۔ اس جلیل القدر عظیم الشان وہ اللہ کی ذات، اس کو اس مشکل خاک پہ کیا زیادتی کرنے کی ضرورت ہے؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک خاک کا ذرہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی کبریائی اور عظمت کی شان یہ ہے کہ وہ کمزوروں سے زیادتی نہیں کرتا، وہ بڑی قوتوں والا ہے، وہ بڑی شانوں والا ہے، کمزوروں کا آسرا ہے، وہ کمزوروں سے زیادتی نہیں کرتا۔ انسان ایک ذرہ ہے، اس کی کائنات میں ایسی کئی مورتیاں بنا بنا کے مٹا دی گئی۔ اللہ جل شانہ نہ کسی کی سانسیں روکتا ہے، نہ روزی روکتا ہے، وہ تو پل پل اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ جو المیہ ہے، جو مصیبت ہے، جو طوفان ہے، وہ میرے کرتوتوں کے ہیں۔ جب میں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، ہستی بستی اس کائنات کو پریشان کیا، اس کو خیر و امن برباد کیا، مخلوق پہ ظلم کیا اور اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ میں ان حسین روانیوں کو روکنا شروع کر دیا، میں اپنی مستی میں بیٹھ گیا، میں درندہ ہو گیا، تو میرے کوکھ کے اندر سے نکلا ہوا جو گندا بیکٹیریا ہے، اس نے مجھے جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ جل شانہ کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، اس کی شان کریمی یہی ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے اور رحم کرتا ہے، وہ بندوں کو بچا رہا ہے۔ انسان جب اس طرز حیات کو ٹھکرا دیتا ہے، جب ان حسین راستوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو اس امر حق پہ لگایا ہوا ہے کہ میرے انسان کو راستے بتاتے جانا۔ کائنات ساری اطاعت میں ڈلی ہوئی ہے،
مگر وہ جب سرکش اور باغی ہوا تو اس بیکٹیری نے اس کو جلا کے رکھ دیا. كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض. یہ جو کھنڈرات اور ویرانے آپ کو نظر آ رہے ہیں انسان، یہ تم سے بڑی قوت والے لوگ تھے، بڑے قد و قامت والے تھے، بڑے حسب و نسب والے تھے. ان کے اندر بھی بڑی ناز برداریاں تھیں. انہوں نے زمین پہ تم سے زیادہ محل بنائے، قلعے بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، سونے اور چاندی سے زیباش کیا، ہیرے اور جوہراتوں سے کھیلتے تھے. تم سے زیادہ آباد تھے زمین پر کبھی کبھی. عمرها أقصر مما عمرها. انہوں نے اس زمین کو زیادہ آباد کیا ہوا تھا، اس زمین کو زیادہ جوتا، زیادہ چیرا پھاڑا، اس زمین سے زیادہ فصلیں باراں پیدا کی. انہوں نے چشمے بنائے، نہریں بنائی، باغ اور باغیچے بنائے، پھل اور پھول لگائے. وہ بڑی ہستی بستی دنیا تھی. اللہ تو دکھ کی بات کر رہا ہے. اللہ نے اپنے اس مخلوق پہ ہمیشہ ہی دکھ کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. پھر بھی میں نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. یک کے بعد دیگر میں اپنی حسین دنیا، حسین دل والے پیغمبر، نبی اور رسول ان کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہی رہا. میں نے انسان کو کبھی نہیں بھولا. وہ اکثر مجھے بھول جاتا ہے، مجھے چھوڑ دیتا ہے، اور خود ہی ان وحشتوں میں، ان درندگیوں میں دستا چلا جاتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. کبھی بھی اللہ پاک نے اپنے بندے سے زیادتی نہیں کی. کوئی پتا، بوٹا، ذرا یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ اس کے رب نے اس سے زیادتی کی. اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے. کیا بندے، میں تو تجھ پر پل پل مہربان ہی ہوتا رہا، تجھے بلاتے ہی رہا، تجھے ان وحشتوں سے نکالتے ہی رہا. ادائے ایفائے عہد، یہ عہد و پیمان کیا تھے کہ میرے سنگ رہنا. تو نے مجھے چھوڑ ہی دیا. میں تمہیں بلاتا رہا، تمہیں پل پل بچاتا رہا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. میں نے ان کی زندگیاں نہیں چھینی، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا. میں نے تو انہیں تخلیق کیا تھا، میں نے انہیں پیدا کیا. وہ اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کوکھوں کے اندر سے جب گندگیاں اور غلاظتیں اور بیکٹیریا پھیلا تو اس میں خود جل کے راکھ ہو گئے. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. وہ تو خود ہی ظلم کر رہے تھے, اپنے ماں باپ پہ ظلم کر رہے تھے, اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے تھے. اس ہنستی بستی کائنات پہ ظلم لا رہے تھے. وہ درندے ہو گئے تھے. میں نے ان کو بنا سوار کے سلامتی کی دنیا میں خیر کے ساتھ بیچا تھا. وہ درندے تھے, انہوں نے چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا. وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول گئے. وہ زمین پر خود ہی خدا بن گئے. وہ مختار کل بن گئے. کائنات کے ہر ذرے کے سلطان اور بادشاہ بن گئے. الیس اللہ بحکم الحاکمین. سب بادشاہوں کا بادشاہ. عطاؤں کے سمندر بے کرا بہار ہے. اے انسان تو اس کو بھول جاتا ہے, تو مخلوق سے امید لگا دیتا ہے. جب تو اس بت پرستی کی وحشت اور خوفناکیوں میں دس جاتا ہے, پھر تیری شناخت مٹ جاتی ہے, تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے, اے انسان ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ, یہ کبھی ہنستی بستی بستیاں تھیں. میں نے تو ان کو بڑے ارمانوں سے بنایا, سجایا, آباد کیا, روانیاں دی, خوشحالیاں دی, اور ایک رنگین جہان ان کے لیے بنایا تھا. اس گلشن کو انہوں نے خود ہی جلا دیا. اور یہ اس قرہ عرض سے مٹ گئے, ان کا نشان تک نہ رہا. خود بھی ڈوبے, ساری کائنات کو ساتھ ڈبو دیا. اس کائنات اور جاندار کا کیا قصور تھا جو تیری خدمت کے لیے معمور تھی؟ ان 9 نال بچیوں کا کیا قصور تھا؟ اس گلو لالا اور سبزہ زار کا کیا قصور تھا؟ تیرے ظلم سے سب کچھ ڈوب گیا, سب کچھ ہلاک ہو گیا. یہ وہ کھنڈرات ہے انسان جو تیرے لیے عبرت کا سامان ہے. دیکھنا ان کی طرح تو اپنی رب کی رفاقت کو نہ چھوڑ دینا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء, برے اعمالوں کا برا انجام ہوا. اس ہستی بستی دنیا کو تو خود جب آگ لگا رہا تھا, اس کو جلا رہا تھا, ہر ایک چیخو پکار کر رہا تھا, تیرا دل پتھر ہو گیا تھا. نہ اپنے پہ رحم کیا, نہ اپنے گھر والوں پہ رحم کیا. اس برائی کا بہت ہی برا انجام ہوا. ہم کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. فرد جرم کیا تھا؟ تو نے نہ صرف میری عظمت کو جھٹلا دیا تھا, میرے پیغمبروں اور نبیوں کا دل دکھایا, اس طرز حیات سے مذاق کیا, طنز کیا, تکبر کیا, غرور کیا. تو زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتا تھا,
اپنی ذاتی جاگیر بنا لی تھی. یہ بھول گیا کہ یہ تیری جاگیر نہیں تھی، اس کا خالق اور مالک تو میں تھا. جب میں تمہیں دعوت حق دیتا تھا انسان دنیا میں کہ ان حسین راستوں پہ چلتا جا اور سلامتیوں کے اندر ڈلتا جا، اطاعت کی روانیوں میں ڈل، میری لذت آشنائی میں آ. جس کے لیے میں نے تجھے تخلیق کیا ہے وہ تو میری معرفت کی لذت آشنائی تھی، تاکہ تو امر ہو جاتا، میری قربتوں کی حسین دنیا میں اگر بسیرا بناتا تو سکھ چین کی دنیا میں زندہ جاوید ہوتا. ساری کائنات، تو ساری کائنات کے لیے بس افتخار تھا، اور کائنات حیران تھی تیرے حسن و جمال پہ. میں نے تجھے سلامتیوں کے لیے سلامتی کی دنیا سے تجھے تخلیق کیا. وہ آدم بھی سلامتی تھی، وہ شعود بھی سلامتی تھی، وہ اول بھی سلامتی تھی، اور وہ آخر بھی سلامتی تھی. تو نے وہ راستے چھوڑ دیے، تو خوفناک راستوں کی طرف چل پڑا، تو بھٹک گیا. تجھے یاد نہیں رہا تیرے ماں باپ کون تھے، تو کس گھر کا چمکتا ہوا ستارہ تھا. تو ویسی بن گیا، نہ صبح کی کوئی پرواہ ہے نہ شام کے ڈلتے پرچھاؤں کی. میری ساری حسین دنیا کو چیرتا پھاڑتا. کتنا فساد ڈال دیا تھا تو نے دنیا میں. رائے ہدایت کی حسین راستے تو نے چھوڑ دیے تھے. تو ابلیسی دنیا کی وحشتوں میں اور درندگیوں میں دس گیا. یہ سارا تیرا خود برے کردار کا نتیجہ تھا. آج جو تو سب کچھ لوٹا کے اپنے آپ کو ویران کر کے، میں نے تجھے شکل انسانیت میں بھیجا تھا، تو درندہ بن کے میرے پاس ہے. آیت کریمہ میں اللہ جل شان حضرت انسان کو رائے ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو پہلی قومیں اور پہلے لوگ اس زمین سے ہلاک کر دیے گئے ہیں وہ اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. اے دو پل کے مسافر، اگر تیرے چند سانس باقی ہے تو اپنے رب سے صلح کر لے. ان حسین سلامتی کی اس حسین دنیا اور راستوں میں جو سکھ چین کی دنیا کی طرف رواں دواں ہے، تاکہ تیرا رب تجھے زندہ جاوید کر دے. اللہ سے دعا ہے، اللہ بلائیاں نصیب فرمانا، اللہ خیر محمد نصیب فرما. بار اللہ ہماری غلطیاں معاف فرمانا. یا اللہ آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اے جہاں کے مالک، ہمارے دیش کی دھرتی کو محفوظ رکھنا، ہمیں مہلت دینا، ہمیں ہدایت دینا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرما.